بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی ہارمون۔ اس سے پہلے ہم نے ڈپریشن کے بارے میں مختصراً بتایا کہ ڈپریشن کی کاز کیا ہیں، وجہ کیا ہے، ڈپریشن ہوتا کیا ہے۔ اب ڈپریشن کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے سلوشن کیا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ہیپی ہارمون، یعنی کہ نیچرلی طور پہ انسان میں جو ہارمون ہیں ان کو کریٹ کیا جائے، ان کو پیدا کیا جائے۔ تو خوشی کے ہارمون اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے جسم کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہت سے ہم میڈیسن باہر سے یوز کرتے ہیں انسان کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ انسان کے جو ہارمون ہیں ان کو پریس کر لیتے ہیں، ان کو ڈپریس کر لیتے ہیں، وہ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ اگر ہم نیچرلی طور پہ ان کو ایکٹیو کرتے ہیں تو کافی حد تک ہم خوش رہ سکتے ہیں، ہیپی موڈ میں رہ سکتے ہیں، جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 ہارمون پیدا کیے ہیں انسان میں کہ جو خوشی کے ہارمون ہیں، جن سے انسان کا موڈ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو سٹریس ہے یا ڈپریشن ہے یہ ریموو ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلا جو ہارمون ہے ڈوپامین ہے، پھر انڈورفین ہے، آکسیٹوسن ہے اور سیروٹونین ہے۔ تو یہ 4 ہارمون ہیں، خوشی کے ہارمون ہیں۔ یہ اگر نیچرلی طور پہ پیدا ہو جائیں تو انسان کا جو موڈ ہے وہ ہیپی رہتا ہے، کام کرنے کو دل کرتا ہے، انسان صحت مند رہتا ہے، سٹریس نہیں ہوتا، ڈپریشن نہیں ہوتا۔ تو یہ ہارمون کو پیدا کرنا ہے۔ تو ان ہارمون کو پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ اگر ہم باہر سے میڈیسن لیں گے ان ہارمون کو ایکٹیو کرنے کے لیے تو وہ جو میڈیسن ہے اس کے ذریعے انسان خوش ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا جو جتنے میں برین ہمارا وہ کام ورک نہیں کرتا اس طرح جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم باہر سے جب ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو یہ ہارمون آہستہ آہستہ ڈی ایکٹیویٹ کرتے کرتے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان پوری عمر میڈیسن کھاتا رہتا ہے، نشہ ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کے ہم باہر سے میڈیسن لینے کے اندر سے جو ہارمون ہیں ان کو ایکٹیو کریں، اور یہ خوشی کے ہارمون ہے، اس سے انسان ریلیکس ہوتا ہے، کام کرنے کو من کرتا ہے، کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہو تو انسان لے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہارمون پہ ہم بات کرتے ہیں جو ڈوپامین ہے۔ تو ڈوپامین کا جو فنکشن ہے یہ بلڈ فلو ہے، یعنی کہ یہ بلڈ کو فلو کرتا ہے، رگوں میں خون وغیرہ جو ہے اس کی گردش کے لیے یہ بہترین ہے، اس میں یہ مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائجیشن میں یعنی نظام ہضم میں بھی یہ مدد کرتا ہے۔ اور ایگزیکٹو فنکشنل وہ ہوتے ہیں جس میں مثلا انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے، کوئی پارٹی ہو یا کوئی بھی ورک ہو تو اس کو کنٹرول کرنا ہو یا ٹائم مینجمنٹ کا جو فنکشن ہوتا ہے تو وہ بھی یہ ڈوپامین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہارٹ اینڈ کڈنی فنکشن، یہ جو دل کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کو بھی ایکٹیو کرتا ہے، اور کڈنی کے جو فنکشن ہوتے ہیں اس کے لیے یہ لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میموری یاداشت کے لیے بھی بہترین ہے اور فوکس کرنے میں انسان کو مدد کرتا ہے۔ اور موڈ اینڈ ایموشنل، یہ موڈ اور ایموشنل کے لیے ایک کی پوائنٹ ہے۔ انسان کے جتنے بھی موڈ ہے، مثلا اسٹریس موڈ ہے، ڈپریشن ہے یا ایموشنل ہے، جذبات، جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں تو جذبات کے لیے بھی یہ بہت اہم ہارمون ہے ڈوپامین۔ اس کے علاوہ پین پروسیسنگ، اس کے علاوہ یہ نیچرلی طور پہ پین کو ریلیف کرتا ہے، پین کو کنٹرول کرتا ہے، مثلا جب میں پین ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈوپامین بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ یہ پنکریاٹک فنکشن جو ہوتا ہے انسولین ریگولیشن، پنکریاٹک جو لبا کا فنکشن ہوتا ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے، جو لبا کا فنکشن ہوتا ہے۔ اور انسولین مثلا جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو لوگ، تو ان کو شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، جب شوگر زیادہ ہوتی ہے ظاہر بات ہے موڈ خراب ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، سٹریس ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے کیونکہ پنکریاٹک فنکشن کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔
اور شوگر ہوتی پنکراس جو لبلبا ہے، لبلبا جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تب ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ ہارمونل امبیلنس، یعنی ہارمون کو امبیلنس کیسے کرتے ہیں تو اس پہ ہوگا. اس پہ ہم انشاءاللہ پنکریاٹک پہ بھی بحث کریں گے. تو یہ پنکریاٹک فنکشن کے لیے بھی بہت زبردست ہے، ہیلپ کرتا ہے اس میں، اور پلیشر اینڈ ریوارڈ سیکنگ بیہیویئر، اور یہ خوشی کو کریٹ کرتا ہے، ہیپینس کو کریٹ کرتا ہے، گڈ موڈ کو کریٹ کرتا ہے، اور انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین ہے. اور اس کے علاوہ سلیپ، نیند میں مدد کرتا ہے کیونکہ یہ ریلیکس کرتا ہے انسان کو، اور جو بھی چیز ریلیکس کرتی ہے وہ سلیپ کے لیے بہترین ہے. اسٹریس رسپانس، اس کے علاوہ یہ اسٹریس جو ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو جو رسپانس کرتا ہے اس سے مدد کرتا ہے، اس کو اسٹریس جو ہے اس کو لیول کو ڈیکریز کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ الرٹنس کرتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی فنکشن ہو اس میں الرٹنس کرتا ہے، فوکس کرتا ہے. انسان کو کوئی بھی کام کرنے میں، مثلا میں بکس پڑھ رہا ہوں تو مجھے فوکس نہیں ہو رہا، تو یہ فوکس کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ موٹیویشن، یعنی کہ انسان کو تھکا ہے، کوئی کام کرنے کا دل گم نہیں کر رہا، تو یہ موٹیویٹ بھی انسان کو کرتا ہے. اس کے علاوہ ہیپینس یہ خوشی پیدا کرتا ہے، خوشی کریٹ کرتا ہے، انسان کے جو موڈ ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے. اب ڈوپامین کو ہم انکریز کیسے کریں، اس کو ہم بوسٹ کیسے کریں، پیدا کیسے کریں کہ ڈوپامین، جس سے ہم کیا کریں جس سے ڈوپامین زیادہ ہو، جس کی وجہ سے ہمارا موڈ ٹھیک ہو، ہمارا جو بلڈ فلو ہے وہ ٹھیک ہو، ڈائجیشن ٹھیک ہو. تو بیسیکلی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آرٹ ہیں، یہ انسان کے موڈ پہ ڈپینڈ ہیں. تو جب انسان کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو ساری چیزیں خود بہت ٹھیک ہو جائیں گی. تو اب نیچرلی طور پہ کیا کریں جس سے ڈوپامین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اور اپنا فنکشن پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر لے بغیر میڈیسن کے. تو سب سے پہلے جو اس کا سورس ہے سن شائن، سورج کی روشنی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. تو لیکن کمر کر کے بیٹھیں، منہ کر کے، چہرہ کر کے نہ بیٹھیں، تو چہرہ کر کے بیٹھیں گے تو وہ نقصان دہ ہے. تو اکارڈنگ ٹو سائنس، اور سائنس نے بھی یہ اب پروو کر لیا ہے کہ جو وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے تو وہ انسان کی کمر سے حاصل ہوتا ہے. تو چونکہ وٹامن ڈی کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ سورج کی روشنی ہے، تو جب ہم کمر کر کے بیٹھیں گے تو سورج کی روشنی انسان کی کمر پہ پڑے گی، تو جس سے وٹامن ڈی حاصل ہوگا. اور وٹامن ڈی کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے ڈوپامین میں یا ہیپینس ہارمون میں، بہت زیادہ رولز ہے وٹامن ڈی کا. تو سب سے پہلے ہم صبح کے ٹائم یا کسی بھی ٹائم باہر نکل جائیں، تھوڑا سا واک کریں، اور سن شائن، سورج کی روشنی میں تقریباً 15 سے 20 منٹ، کم از کم 10 منٹ بیٹھیں، تو 15 سے 20 منٹ بیٹھیں، بیٹھ کے تو انجوائے کریں، اور ساتھ ڈوپامین میں مفت میں حاصل کریں. اور اس کے علاوہ فل سلیپ، یعنی کہ فل سلیپ آپ آرام دہ جو نیند ہے وہ پوری کریں. فل سلیپ سے مراد یہ نہیں ہے پورا دن آپ سوتے نہیں، پورا رات سوتے نہیں، یہ فل سلیپ نہیں ہے. فل سلیپ یہ ہوتی ہے جب انسان ریپڈ آئی موومنٹ، اور جو ریپڈ آئی موومنٹ ہے اس میں چلا جائے، وہ 40 منٹ ہوتی ہے بیسٹ انسانوں میں، 40 to 60 منٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بندہ ریپڈ آئی موومنٹ میں جائے گا، ریپڈ آئی موومنٹ کیا ہے، جب انسان سوتا ہے اس کی آنکھیں پھڑپڑانے لگتی ہیں، ارد گرد ہونے لگتی ہیں، تو اس کو REM کہتے ہیں. یہ آپ نیٹ سے جا کر سرچ کر لیں تو REM، ریپڈ آئی موومنٹ، REM. تو ریپڈ آئی موومنٹ میں انسان جب چلا جاتا ہے تو اس ٹائم 40 منٹ میں انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے. اور پورا دن اگر بندہ سویا رہے اور صرف رات کو 2 سے 3 گھنٹے سوئے
تو رات کو جو سونے کا بہترین جو پرفیکٹ ٹائم ہے وہ تقریباً 11-12 بجے سے لے کے 2 سے 3 بجے تک ہے. 3 بجے بندہ تہجد کے لیے بیدار ہو سکتا ہے. تو یہ 3-4 گھنٹے جو ہے یہ نیند کے لیے بہت بہترین ہے. لیکن شام کو ہلکا کھانا کھا کے سوئیں. وہ نیند کی جب ٹاپک آئے گا اس میں انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. ہم میوزک سنیں، یہ نہیں ہے یہ گانے سنیں آپ یا کوئی بھی گانے وغیرہ یا سانگ سنیں. اس میں یہ ہے آپ قصیدے سنیں، مثلا قصیدے سنیں، قوالیاں سنیں، تھوڑا سا لو میوزک میں، لو آواز میں، بہت زیادہ ہائی آواز میں ہو تو قوالی سنیں. اور اس کے علاوہ آپ قصیدے سنیں اور جشن جو ہوتے ہیں تو اس کے پروگرام وغیرہ سنیں. تو اس سے بھی جو ڈوپامین ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ڈوپامین ریلیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فوڈ یعنی کھانے کے آئٹم میں بھی اس سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اس میں ہے اومیگا 3. اومیگا 3 جن چیزوں میں پائے جاتے ہیں وہ استعمال کریں. والنٹ یعنی کہ اخروٹ کی دیکھیں ڈائیگرام بھی دیکھیں. اگر ہم اس کے پارٹس دیکھ لیں 4 پارٹس میں، اس کے اندر سے ڈائیگرام دیکھیں، سیم ٹو سیم برین کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے شکل سے بھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ برین کی طرح ہے، اس کو کھاؤ، اس میں برین کی جتنی بھی بیماری ہیں ان سے شفا حاصل ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخروٹ استعمال کرو، اس سے جو دماغ کی بیماریاں ہیں یہ ختم ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایگز، انڈے، لیکن انڈے یہ والے نہ ہوں دیسی، جو دیسی انڈے ہوں ان کی زردی کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ان کی زردی یہ ڈوپامین کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ المنڈ استعمال کر سکتے ہیں آپ. المنڈ، بادام. اور اس کے علاوہ پمکن سیڈز، یعنی پمکن سیڈ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ جو کدو ہیں، کدو کے جو بیج ہوتے ہیں، کدو بھی ویسے ٹھیک ہیں، بہت زبردست ہیں. کدو کے جو بیج ہیں یہ کھائیں، یہ ڈوپامین کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹ کریں. تو اس کے علاوہ پروٹین رچ فوڈ، جن چیزوں میں پروٹین زیادہ ہے وہ استعمال کریں، وہ ڈوپامین کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ٹائروسین رچ فوڈ. ٹائروسین کیا ہے؟ ٹائروسین نان امینو ایسڈ ہے. اس میں یوگرات آتا ہے، یعنی کہ وہ یوگرات ہے، چیز ہے اور ایگز ہیں، المنڈ ہے. تو یہ چیزیں استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ ڈوپامین ایکٹیویٹ ہوگا. اس کے علاوہ ایکسرسائز، ڈیلی ایکسرسائز کریں، کم از کم 30 منٹس، ہاف این اوور ایکسرسائز کریں. کوئی بھی ایکسرسائز، رننگ کر لیں آپ، یا گھر میں تو واکنگ کر لیں، کوئی بھی کر لیں، لیکن کم از کم آدھا گھنٹہ، یعنی کہ آپ کو پسینہ آنا چاہیے. تو ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز سے بھی ڈوپامین جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میڈیٹیشن جو ہے یہ سارے جتنے بھی ہیپی ہارمون ہیں یہ سب کے لیے بہترین ہے. میڈیٹیشن پہ آگے انشاءاللہ چل کے آگے کلاس بھی ہوگی تو بتائیں گے میڈیٹیشن کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے. تو میڈیٹیشن کا ایک الگ سا سیشن رکھ لیں گے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور جتنے بھی ہیپی ہارمون ہیں چاروں ہارمون کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے. اور واک ان پارک ان بیوٹیفل پلیسز، باہر جائیں، پارک میں جائیں، جو نیچرل پارک ہوتے ہیں اس میں جائیں، ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں، 10 سانس لیں، لمبے لمبے ناک سے سانس لیں، منہ سے اخراج کریں. اور بیوٹیفل پلیسز یعنی کہ خوبصورت جگہوں پہ جائیں. تو جب خوبصورت جگہوں پہ جائیں گے تو دلی طور پہ انسان کو تازگی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے. تو اس سے بھی ڈوپامین جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ڈوپامین ریلیز بھی ہوتے ہیں. اور گریٹیٹیوڈ یعنی شکریہ ادا کریں. کوئی بھی چیز کسی سے لیں، شکریہ ادا کریں. کوئی بھی کسی کے گھر جائیں یا کوئی بھی کوئی گفٹ دے تو اس کو دل سے شکریہ ادا کریں. ایسے نہیں تھینک یو، شکریہ ادا کریں، دل سے شکریہ ادا کریں تو اس سے ڈوپامین جو ہے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. ویسے اسلام میں بھی ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز انسان کسی سے لیتا ہے تو اس کو شکریہ ادا کریں. تو جو اللہ بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور چیز بڑھا لیتا ہے. تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا ڈوپامین بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا
ہماری جو سنت ہے وہ بھی اس پہ بھی عمل ہو جائے گا. اور نیگیٹو تھنکنگ نہ سوچیں، ہر ایک کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ سوچیں. نیگیٹو تھنکنگ سے ڈوپامین جو ہوتا ہے یہ ڈیکریز ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ سے یہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسینشنل آئل، اسینشنل آئل یہ یاد رکھیں، عام آئل اور اسینشنل آئل میں بہت بڑا فرق ہے. تو اسینشنل آئل کو استعمال کرنے سے یعنی سونگنے سے یا مالش کرنے سے بھی ڈوپامین جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اسینشنل آئل میں کون سی ہے؟ لیونڈر آئل ہے. لیونڈر آئل سے بھی جو ڈوپامین ہے یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. برگ موٹ، اچھا برگ موٹ جو ہوتا ہے یہ سٹرک فوڈ میں ہوتا ہے. تو یہ لیمو کی ایک ٹائپ ہے. تو نیٹ سے سرچ کر لیں تو پاکستان میں کہیں کہیں پائی جاتی ہے. تو اس کا آئل ہے لیمن اسینشنل آئل، یہ بھی جو ہے اسمیل کریں تو اس سے بھی جو ہے ڈوپامین ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے ایک چیز شارٹ کی ہے کہ مساج کرنے سے بھی جو ڈوپامین ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. پریونشن، اس سے بچاؤ، یعنی کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے ڈوپامین جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے. ایک تو فیٹس بہت زیادہ میں ہیں. پروسیس شوگر لائک کینڈی، سوڈا، یہ چیزیں نہ یوز کریں، اس سے ڈوپامین ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے.